السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوبارہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بریک کے بعد۔ میں نے جو نمبر بتایا تھا وہ نمبر جو اسکرین پہ ڈسپلے ہوا ہے وہ اس نمبر سے آپ کال کر سکتے ہیں، 0161-230-7829۔ اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس وقت کال نہیں ہو سکتی۔ تو وقفے کے بعد ہم پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ نقوی صاحب سے جو ہے آپ بھی اپنے حساب ڈالنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جو گفتگو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اور میں نقوی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کے بعد جو عمران خان اور طاہر القادری صاحب نے بار بار یہی کہا ہے کہ جو اس وقت 14 یا 15 افراد بے گناہ افراد کو شہید کیا گیا ہے، اس کے بعد کیا جواز تھا کہ سی ایم صاحب وہ اپنی کرسی پر قائم رہتے؟ حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ اگر ثابت ہوا کہ میرا نام اگر آتا ہے اس میں تو میں ریزائن ہو جاؤں گا اور اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ریزائن نہیں ہوں گا۔ تو باقی جو آپ نے دیکھا کہ اور ملکوں کی جو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک اگر کشتی ڈوب جاتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے، جی کشتی ڈوب گیا ہے، بہت سارے افراد جو ہیں ہمارے جو ملک کے وہ اس میں ان کی اموات ہوئی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے استعفے دے دی۔ بے شمار اور بھی مثالیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی لیڈر جو ہیں وہ کرسی کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتے ہیں اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ جو مرضی ہوتا رہے، پورا پاکستان کی عوام جو ہے وہ گولی سے چھلنی ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، ان کو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ کسی مسلمان نے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا اس طرح بہت کم ملے گا آپ کو تاریخ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسے واقعات ہونے پہ استعفیٰ دیتے ہیں ان کے اندر اللہ نے ایک ضمیر رکھا ہوتا ہے، وہ باضمیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کا انسان جو ہے بیدار ہوتا ہے، چونکہ وہ قوم کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل پھر ہم نے عوام میں جانا ہے، اور اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اگر ہم نے استعفیٰ دے دیا اور اس جرم کی پاداش میں سولی پہ چڑھ جائیں گے تو پھر حکومت کون کرے گا، تو پھر یقیناً وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جیسا کام کرے۔ یعنی کہ ان کے اوپر ایک خوف طاری ہے۔ جی، ان کو پتا ہے کہ اگر میں چھوڑ دیا میں نے تو میں اتنی دیر تک اب محفوظ ہوں، چونکہ 14-15 لوگوں کی جان لینا نقوی صاحب کو معمولی بات نہیں ہے، اور زخمی بھی ہوئے ہیں، اور زخمی بھی لوگ ہوئے ہیں۔ پھر دن دیہاڑے جو ہے وہ آپ حملہ کرواتے ہیں، اور وہ سامنے ابھی بھی کلپ چلتے ہیں، ٹی وی پہ ابھی بھی کلپ چلتے ہیں۔ وہ انتہائی انسانیت سوچ سلوک کیا گیا لوگوں کے ساتھ۔ کوئی لوگ پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، کوئی کچھ نہیں، اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی میٹنگ کر رہے تھے، کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نہیں، وہ روڈ پہ نہیں تھے۔ یہ بات ابھی تک شاید لوگوں کے دماغوں میں ہے یا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف جناب روڈ پہ نہیں آئے تھے، مناظر قرآن میں وہ عبادت کر رہے تھے، اندر عبادت کر رہے تھے، کچھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہوں گی، جو بھی ہے وہ اندر تھے، وہ باہر نہیں تھے۔ جبکہ وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا جی کہ اوپر سے حکم ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ طاہر القادری کے نام و نشان کو آج مٹا دو۔ یہ کوئی انسانیت ہے یا یہ کوئی بات ہے؟ اس کے بعد پے در پے یہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جاتے ہیں، اور یہ جب انسان اخلاقی طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا تھا جی کہ میں چھوڑ دوں گا، تو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا نا فوراً، ٹھیک ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ جو ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، جن کے بڑے ملک اسحاق کے ساتھ اور دوسرے تیسرے کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عہدے سے جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ الگ کر دیا گیا، ٹھیک۔ لیکن سارے فرامین جو جتنے بھی فرامین آتے ہیں ابھی وزارت داخلہ کے، وہ وزارت قانون جو ہے رانا مشہود صاحب ہیں، وہ سارے رانا ثناء اللہ کے ہیں ابھی بھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک سامنے تو بات ہے، ان کی ویڈیو بھی ایک سامنے آ گئی ہے، جی ان کی ویڈیو بھی سامنے، بندے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت صاف رکھائے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ جو 62-63 ہے نا، صادق بھی ہیں سارے اور امین بھی ہیں، اتنے صادق اور اتنے امین ہیں کہ ویڈیو ہر جو ہے نا مہینے کے بعد ہر ایک کیا جاتی ہے سامنے۔ اس کو بھی کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن رانا مشہود نے کہا کہ جی میری اپنی آواز ہے۔ بالکل، کیسے چھپا سکتے ہیں؟
تو اب دیکھیں کہ حالات جو ہے وہ کیا بنتے ہیں، کیسے جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک بات ازر من الشمس ہے کہ جناب کبھی بے گناہ کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا. بہت ہو چکا 60 سال میں اس پاکستان کو سیدھے ہاتھوں سے بھی اور الٹے ہاتھوں سے بھی ان لوگوں نے لوٹا ہے. ٹھیک، اب یقیناً خدا کا وہ یوم حساب جو ہے وہ ان کا آنے والا ہے، اور جس نے بھی جو کرتوت کیے ہیں اس کو یہ حساب دینا پڑے گا. اور بالخصوص یہ دیکھیں آپ، آئے روز کوئی جو ہے ریل کی پٹری کے اوپر لیٹ کے مر جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا اور میرا دل دہل گیا، ایک آدمی کی بہن بیمار ہو گئی تو وہ اٹھا کے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہاسپٹل آیا. جس ڈاکٹر کے کمرے میں جاتا ہے ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ، وہ شیخو پور کے کون سی جگہ ہے وہاں پہ اس ہاسپٹل DHQ میں. تو آخر ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ بےزتی کر کے دھکے دے کے ان لوگوں کو نکال دیتا ہے وہاں سے. ایسے میں لوگ، وہ جس پاکستان کو بنایا تھا قائد اعظم نے اس بنیاد پہ کہ جس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، جس کا مقصد کیا تھا لا الہ الا اللہ. پر لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ صرف 21 اور 22 خاندان جو ہے وہ عیاشی کریں اور جو ہے وہ قوم کی کوپنگ کرتے پھریں اور باقی غریب جو ہے وہ بھوکے مریں. نقوی صاحب ٹائم بہت کم ہے، اب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ دھرنے جو وہ کتنا عرصہ جاری رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس پر بھی لاکھوں جو ہے وہ ڈیلی جو اس کا خرچہ ہوتا ہے لاکھوں روپوں میں، اور جو بہت سارے بچے ہیں اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں، جو ملازمت کرتے تھے وہ اپنی ملازمتوں پہ نہیں جا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے یہ دھرنوں کا سلسلہ؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا واقعی جو پہلے انہوں نے ایک جرگہ جو تشکیل دیا تھا کہ اس پہ بھی آپ میرے خیال میں کچھ اتنی وہ تیزی نہیں رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کال لے کے پھر گفتگو کو جاری رکھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی برادران. جی جناب نقوی صاحب، بہت عرصہ کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. جی انشاءاللہ آئندہ ہوتی رہے گی. چلو اسی بہانے آج ملاقات تو ہو گئی عمران کے جلسے کی وجہ سے. جی تو میں آپ کی باتیں سن رہا تھا بڑے غور سے. جی اور نثار نقوی صاحب بھی بڑے جوش و خروش سے بیانات دے رہے ہیں. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے لاہور کے جلسے میں کھڑے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ساری باتیں جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. میں ہمیشہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف جاتا ہوں جی اور وہ بھی دکھانا چاہتا ہے عوام کو کہ ایک جنرل صاحب تھے تو انہوں نے میٹنگ ہو رہی تو اس میں انہوں نے ایک بیان دکھایا تھا کہ ضرب اسب جو چل رہا ہے آپریشن وزیرستان میں، تو وہاں پہ ایک نوجوان ہمارے فوجی جوان تھے تو اس کی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو جو تھے نا دھماکے سے اٹھ چکے تھے اور آنکھیں بھی نظر بھی نہیں رہی تھی ان کی. تو جنرل صاحب نے جب اسے دیکھا تو اسے کہا جوان تم کیسے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا الحمدللہ. تو جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابھی بھی وہ جذبہ ہے ملک کو بچانے کا. تو مجھے آج صرف یہ نقوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ جذبہ جو عوام کی ہماری فوج میں تھا اور الحمدللہ کے جو لفظ تھے، کیا الیکشن کے دوران جب طالبان کی حمایت میں بیان دیے جاتے تھے تو کیا ان کو اس وقت فوج نظر نہیں آتی تھی؟ ان لیڈروں کو فوج نظر نہیں آ رہی تھی جس وقت وہ طالبان کی حمایت میں باتیں کرتے تھے اور ان کے دفتر کھولنے کی باتیں کرتے تھے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہماری قوم بھول جاتی ہے، بہت جلد یادداشت بہت کمزور ہے. اب آگے دوسری طرف کی بات، تو میں اس طرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نقوی صاحب بتا رہے تھے جی سرے مال یہ لوٹا وہ لوٹا یہ کیا، اس میں کوئی فرق نہیں. بات بالکل آپ کی صحیح ہے، میں آپ کے ساتھ 100% آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ بھی تو بتائیں کہ افتخار چوہدری جب کہتا تھا کہ میرے پاس تو ایک 5000 کی سوزوکی بھی نہیں ہے اور 75 کروڑ کا مکان بنا رہا ہے وہ جج ہو کے، تو وہ پیسہ کہاں سے؟ کبھی آپ کی کسی کی ضرورت ہوئی ہے کہ اس پر بات کرنے کی؟ کوئی بات نہیں کرے گا اس پہ. تیسری بات میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی 50,000 20,000 10,000 میں تعداد میں نہیں جاتا، جا کے بیٹھے اور جا کے کہے کہ میں اس کو نکلو یہاں سے، میں استعفیٰ دو اور بھاگ جاؤ؟ یہ کبھی دنیا کے کسی قانون میں نہ ہوا ایسا اور نہ کبھی ہوتا ہے. اب عمران کو عقل آئی ہے، اب اس نے سوچا کہ مجھے عوام میں جانا چاہیے. اب وہ عوام میں گیا ہے، اب اسے پتہ چلا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. دھرنوں سے سیاست نہیں ہوتی، نہ دھرنوں سے کبھی وہ کامیاب ہوا ہے اور نہ دھرنوں کی سیاست کبھی کامیاب ہوئی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. دھرنے ہوتے ہیں صرف اپنی بات منوانے کے، زبردستی،
اور سیاست ہوتی ہے لوگوں میں بیٹھ کے لوگوں کے دل جیت کے ان کی آواز میں اپنی آواز ملا کے پھر باہر آنا ہوتا ہے. جو اب اس کو آ رہی ہے یہ واقعی بچہ تھا سیاست میں, اس کو سیاست نہیں آتی تھی. اگر سیاست آتی ہے تو اب آئی ہے, سیکھی ہے تو اب عوام میں گیا ہے, اور اب عوام میں جائے گا, شہر شہر میں تو پتہ چلے گا کہ عوام اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یا وہ عوام کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے, یہ اب پتہ چلے گا اسے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اب آپ دیکھیں گے آگے کہ سیاست کیا رنگ بدلتی ہے, اور ان کو بھی سیاست کرنی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اب عوام میں جائیں گے, امتحان کے حال میں بیٹھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ سیاست کیا ہے. 10 آدمی 20-50 ہزار لے کے جا کے آپ اسمبلیوں پہ قبضہ کریں, پی ٹی اسٹیشن پہ قبضہ کریں, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں, عموماً لوگوں کی عادت ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو پھر اس کی بات ہی سن لیتے ہیں. پچھلے سال طاہر القادری بھی آیا تھا, عوام نے اسی ٹی وی اسٹیشنوں میں بیٹھ کے بہت باتیں کی تھی طاہر القادری کی حمایت میں, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چلا بھی گیا تھا, اور اب وہ پھر آیا ہے. عوام یہ جب ڈگڈگی چلتی ہے تو ہمارے عوام سب کچھ بھول جاتے ہیں, پچھلا سب کچھ بھول جاتے ہیں. ان کو بھی یاد رکھیں اور ان کے کردار کو بھی یاد رکھیں, اظہار حقیقت کو بھی یاد رکھیں. وہ بھی ہم نے کرنا پڑا ہمیں, تو ہم آج پھر اس کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں اظہار حقیقت سن کے بھی, تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا. یہ صرف اتنا بات. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت آپ نے جو رائے جو تھی, آپ کے جو خیالات تھے اس کا اظہار کیا ہے. چونکہ یہ پروگرام سوال و جواب کا نہیں ہے, یہاں جوابات نہیں دیتے ہیں, ہم تجزیہ جو ہے نقوی صاحب کرتے ہیں. وہ کرنٹ افیئر جو اس وقت موجودہ تازہ صورتحال ہوتی ہے اس پر یہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, آپ نے جو سمجھا ہے کہ واقعی دھرنوں کے ساتھ کوئی حکومتیں ختم نہیں ہوتی ہیں, لیکن کئی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ثانیہ ماڈل ٹون پر جو ہے حکومت کو, پنجاب کی حکومت کو ریزائن ہو جانا چاہیے تھا, سی ایم کو اسپیشلی جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوئے. بہت سارے واقعات ہیں, کرپشن کے الزامات ہیں, نیب میں کیس چل رہے ہیں, اور عمران خان نے تفصیل کے ساتھ تمام جتنے بھی کرپشنز کے کیسز ہیں یا جہاں جہاں لندن میں جو کچھ ہوا ہے, BBC کی ڈاکومنٹریز ہیں, اس سب پر انہوں نے جو ہے تفصیلی روشنی ڈالی ہے. اب میرے خیال میں کوئی بات پردے میں نہیں رہی ہے. بالکل صاحب پر یہاں ہو چکا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کس حد تک کرپشن میں ملوث ہے. تو چلتے ہیں نثار نقوی صاحب کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ آپ, کیونکہ اگر آپ چاہیں تو نقوی صاحب کی ایک بات کا جواب اگر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری. نہیں, میں چونکہ نقوی صاحب کی بات پہ کامنٹ نہیں کروں گا, چونکہ پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ کو اور مسلم لیگ والے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, اور یہ دونوں مل کے ابھی عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, اور عمران خان ان کی مخالفت کر رہا ہے, وہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ ان کے بارے میں, اور ہم جو گفتگو بتا رہے ہیں. ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عمران خان کے کہنے پہ جو ہے وہ اسمبلی وہاں سے اٹھا دی جائے, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے. ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں اوپنلی, سیدھی بات ہے, ان کو بھی آ کے بات کریں. جہاں تک انہوں نے, ہاں ایک بات پہ میں کامنٹ ضرور کروں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے دفتر کھولنے کی بات کی گئی ہے, تو اسی انہی کے دور میں جو ہے وہ ایک 100 شیعہ جو ہے وہ اپنے کپڑے ان کی جو پیٹھ سے اتار کے دیکھ کر قتل کیے گئے. مطلب تاریخ ہماری کو پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہے اس لحاظ سے بھی. اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, زرداری صاحب تھے جو خود کو میرے خیال سے شیعہ کہتے ہیں. یہ تو اس بات کا تو ابھی پتہ نہیں ہے مجھے, شاید نقوی صاحب کو پتہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی 100 شیعہ قتل ہوئے. ایسی بات نہیں, پاکستان میں ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا جنگل کا نظام ہے کہ جہاں پہ ابھی تک کوئی بھی نظام نہ 100% کامیاب ہو سکا ہے, اور بالخصوص اہل تشیع کے لیے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک موت کا کنواں ہی بنا رہا. لہذا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا. اور عمران جب آ جائے گا تو اہل تشیع کو کتنا وہ ملے گا, مطلب امن ملے گا یا سیفٹی ملے گی, یہ الگ بات ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. بات ہم کر رہے ہیں کہ جو عمران خان اس وقت ایکٹ کر رہا ہے, پبلک میں گیا ہے دھرنوں, یہ آج جو پبلک میں گیا ہے, لوگوں کی جو اٹینشن اس نے لی ہے, ٹھیک ہے نہیں, لوگوں کی توجہ جو لی ہے وہ دھرنوں سے لی ہے نا.
اور یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی وہاں جو کہا جاتا ہے وہی ہوتا ہے ہمیشہ، یہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اپنی ڈیمانڈ اتنی ہائی رکھنی پڑتی ہے کہ اس کے سلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے بندہ جاتا ہے، جو میرا تجزیہ ہے، جو میرا تجربہ ہے۔ واللہ عالم، چونکہ میں ان سیاست کے، جس سیاست کی میں نے شروع میں تعریف کی ہے، آپ کو بتائی ہے کہ جس میں عمران خان بھی میچور نہیں ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ وہ پہلے میچور نہیں تھا، شاید اس نے طالبان کے دفتر کی بات اسی طرح نامیچوری میں، نابالغی میں، سیاسی نابالغ کی حیثیت سے کہی ہو، ٹھیک ہے نقوی صاحب یا نہیں؟ یہ بات جیسے نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ طالبان کے دفتر کھولو، شاید اس نے اس وقت وہ سیاسی بالغ نہیں تھا، اب بالغ ہوا ہے، اب نہیں کرتا نا یہ بات۔ تو بہرحال ایک بات ہے، نہ ہمارا اس کی پارٹی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہاں البتہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہماری نظر کے مطابق غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی صحیح بات کرتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ 14 لوگ قتل ہو گئے، ان کی FIR درج کی جائے، تو میں کہتا ہوں یہ جائز ہے، اور اللہ کے نزدیک مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر کافر بھی ہو تو ان کی حمایت کرنی چاہیے اگر وہ مظلوم ہیں تو، ٹھیک، اور ظالم اگر مسلمان ہو تو اس کی مذمت کرنی چاہیے، یہ امام خمینی نے ہمیں بتا دیا ہے، اور خود اسلام کا بھی یہی اصول ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ حق دو، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اب میں ووٹ ڈالتا ہوں نقوی صاحب کو کہ نقوی صاحب آئیں، میرا ووٹ اٹھا کے جو ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی نمائندے تھے وہ رہ گئے اور ایک جو جعلی نمائندہ تھا وہ آ گیا۔ پھر میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اپنی فتح پہ ناز ہو، اپنی فتح پہ کامل یقین ہو، تو بندہ کہتا ہے یہ لو جی الیکشن کراؤ، دوبارہ کراؤ، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن حالانکہ اس نے کہا تھا جی کہ صرف 4 یا 5 حلقے کھولو، نہیں کھولے گے۔ پھر خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا اسمبلی میں، جی اسلام آباد کو آگ لگا دو، جو برزیہ کر دو، میں اس کتاب کو جو ہے کچھ نہیں ہونے دوں گا، ملک ہے تو یہ کتاب بھی ہے، ملک نہیں ہے تو کتابیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے پہلے ملک، سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے بعد سارا کچھ ہے۔ یہاں پہ بات وہی ہے کہ یہاں باریاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اگلی باری پھر زرداری، تو ان کے اختلافات تو آپس میں خیر چلتے رہیں گے، لیکن قوم، ہم بات کر رہے تھے، پٹڑی سے اتر ہی ہے نا۔ یہ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے جو آگے دن ہیں، اس میں کیا کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں سے میں کچھ دھرنوں کی وجہ سے حکومت میں کچھ، اگر حکومت نے عقل کیا تو وہ سیاسی طریقے سے انہوں نے ایک سیاسی تدبیر کا مظاہرہ کیا تو جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح جس طرح حکومت اپنی 8 درمی پہ ہے، 8 درمی پہ رہی، تو یہاں پہ بہت بڑا خون خرابہ ہوگا، اور نہ رہے گا بھینس اور نہ بجے گی بانسری۔ کال لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے؟ میں فرید لندن سے بول رہا ہوں جی فرید صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو اپنا طاہر القادری صاحب بیٹھے ہیں دھرنے پہ، جی جی، وہ ویسے تو بڑے اسلام کے دعویٰ دار ہیں، جی جی اسلام میں فرمائیے۔ اجازت دیتا ہے غیر مرد کے ساتھ عورتیں جو ہیں حج پہ، ادھر کتنی عورتیں بغیر اپنے محرم کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، میں اس لیے جواب مانگتا ہوں۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ سوال اور جوابات کا پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہم شرعی جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں، شرعی مسائل بھی یہاں سے نہیں بتائے جاتے ہیں، کیونکہ علماء کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ یہ اس طرح کے سوالات کر کے جوابات لے سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں نقوی صاحب کی جنم، آپ نے جو گفتگو جاری۔ جی، تو مستقبل قریب میں اگر حکومت نے حکمت عملی سے کام نہ لیا تو بات خون خرابے کی طرف جائے گی، پہلی بات۔ لیکن لانگ رن جو جیسے اعتزاز حسن صاحب نے کہا نا، وہ بڑے میچور آدمی ہیں اور بڑے سنجیدہ اور مہذب آدمی ہیں، میں ہمیشہ ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور قدر بھی کرتا ہوں، چونکہ ایک پاکستان کا ایک اچھا آدمی ہے اعتزاز حسن، چودھری اعتزاز حسن جسے بولتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جناب اسپیکر، اگر عمران خان اپنا کنٹینر آج لے کے بھی چلا جاتا ہے یہاں سے، تو وہ پھر ہار کے نہیں جاتا، وہ جیت کے جا رہا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟
اور آج جو باتیں نقوی صاحب پیوست ہو رہی ہیں، کل جب بیلٹ پیپر کی باری آئے گی تو ہمیشہ یہ دھاندلی چلنے والی نہیں ہے. اتنے بڑے جو ہے وہ شور و غل کے بعد، اتنے بڑے مطلب ایکشن کے بعد دھاندلی اب پاکستان میں زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. تو یہ باتیں جب لوگوں کے دلوں میں جائیں گی، عام آدمی جو سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا وہ بھی سنتا ہے، تو وہ اس کو الیکشن میں استعمال کرے گا اپنا صحیح رائٹ، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ الیکشن میں سامنے آ جائے گا. ایک آخری کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ جی. جی جناب شاہ صاحب فرمائیے. ہاں محترم، حالات کیسے، حال چال ٹھیک ہے، خیریت ہے صاحب؟ جی الحمدللہ بالکل. بات اس طرح ہے شاہ جی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ عمران خان ہو یا طاہر القادری ہو، وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں ایک عام مظلوم طبقہ جو پچھلے 60 سالوں سے پسا ہوا ہے، ان کو اوپر لانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ان کے طریقے سے غرض نہیں ہے کہ وہ طریقہ کون سا استعمال کریں گے. ہمیں غرض اس سے ہے کہ اگر وہ غریب لوگوں کا حالات بہتر کر سکتے ہیں تو وہ ہماری سر آنکھوں پر. بات یہ نہیں ہے کہ ان کا طریقہ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جن کو اردو نہیں بولنی آتی وہ بات ہی نہیں اپنی لوگوں کے سمجھا سکتے، تو ہمارے لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کا لیڈر بننے کے لیے ان تک کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ تو صحیح کر لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جیسے عابد رضا فیصل جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں گھس بیٹھیے. یہ گھس بیٹھیے جو ہے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کہنا کیا ہے، اگر وہ ان سے بات سمجھانے میں بھی ان کو پتہ نہیں چلتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا اس چیز کے ہم اعتراض تو کرتے ہیں، لیکن اعتراض ہمارا اس لیے ان پر نہیں. آج کل وہ جو اگر کو خراب کریں گے تو ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ہم ان کو بھی کہیں گے کہ یہ برے لوگ ہیں. لیکن آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات کچھ اس میں دم ضرور ہے کہ وہ غریب عوام کی بات کرتے ہیں اور ظالم طبقے کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے شاہ صاحب، وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، مزید گفتگو نہیں کر سکتے. تو نقوی صاحب ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے، تو آپ اگر آخری جو پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ چینج دیکھ رہی ہے؟ میں اپنے مزاج کی بات کرتا ہوں. جی، قوم کو بھی امید رکھنی چاہیے، چونکہ ان دونوں کو قوم نے آزما لیا ہے. ٹھیک ہے، کئی بار یہ وزارت عظمیٰ میں آئے، ملک کو سنبھالا اور اپنی ہی جائیدادیں بنائی ہیں. اور قوم کو ایک موقع جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے جو مظلوموں کی بات کرتے ہیں، جو محکوموں کی بات کرتے ہیں، جو مقتولوں کی بات کرتے ہیں، اور جو نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو بدلیں، اور ہمیں ایک بدلا ہوا نظام چاہیے اس پاکستان کے اندر. ہم سے بعد جو لوگ آزاد ہوئے تھے، جو ملک آزاد ہوئے تھے، وہ کہاں پہنچ گئے؟ ٹھیک ہے، خود انڈیا میں دیکھ لیں جو ہمارا بدترین جو ہے وہ دشمن بھی جسے کہتے ہیں، لیکن وہاں کی جمہوریت دیکھیں، وہاں کے انتظام اور ادارے دیکھیں، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں FIR کٹوانے کے لیے MNA اور MPA اور پتہ نہیں کس کس سے جا کے اس کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں. غریب کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت جو ہے وہ صاحب اقتدار کے سامنے جو ہے وہ بیچنی پڑتی ہے. لہٰذا نظام چینج ہونا چاہیے. ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس قوم میں کسی ایسے کو بھیج جو اس نظام کو چینج کر سکے اور اس قوم کی محرومیاں دور ہو سکیں. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی جو درس و تدریس، جو تبلیغ جو ہے طاہر القادری اور عمران خان نے شروع کی ہے، مظلوموں کی، محکوموں کی، ناچاروں کی، مجبوروں کی، لاچاروں کی، وہ انشاءاللہ تعالی اگر مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کا ساتھ دے اور اللہ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. اور اگر ہمارا دعاؤں کے علاوہ بھی ضرورت پڑے اس قوم کو، اس ملک کو، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ اس قابل بنائے کہ ہم حاضر ہو سکیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گفتگو ہوگی. جی ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بہت ہی انتہائی عزیز بھائی سید تصور حسین نقوی جو زیارات پر میرے ساتھ تھے، تو وہاں سے وہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے پاکستان گئے. وہاں سے ان کے ملاقات کے بعد 24 تاریخ کو ستمبر کی 24 کو واپس آ رہے تھے، جو ڈرائیونگ انسٹرکٹر بھی تھے، اس سے پہلے بسوں میں انسپیکٹر بھی رہ چکے تھے. ابھی وہ ایئرپورٹ سے جب اپنے بھائیوں سے جدا ہونے لگے تو گیٹ سے داخل ہوتے وقت ان پہ ایک جان لیوا
ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے لیے تمام جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک فاتح خوانی کر دیں, اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں شامل کرے, اور بہت ہی نیک اور بہت ہی مخلص اور شریف نفس انسان تھے. ہماری تمام مومنین سے التجا ہے کہ ان کے لیے ایک فاتح خوانی کر دیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عید ہوگی اور عید کی جو ایڈوانس مبارکباد دیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ عید کے پروگرام ہوں گے اس لیے ہم تجزیہ نہیں پیش کر سکیں گے. عید کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر باقاعدگی کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے, اور اس طرح جو حالات حاضرہ پر جو ہمارے نقوی صاحب وہ جیسے ماہرانہ گفتگو کرتے ہیں اس طرح وہ جاری رہے گی. میری طرف سے, نقوی صاحب کی طرف سے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.